اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم امام زین العابدین کی جو 15 مناجات ہیں ان میں سے چوتھی مناجات یعنی مناجات راجین، جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ امید لگانے والوں کی مناجات، اس کو آج پیش کریں گے۔ اس مناجات میں جیسا کہ مناجات کا نام ہے، امید جس انسان کو لگی ہو اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے، اس کی بات کیسی ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اتنی اسٹائل اور اتنے اسلوب اور اتنے طریقے اور اتنے سلیقے سکھائے ہیں اماموں نے ہمیں اللہ سے بات کرنے کے، کہ آپ اگر کسی اور مذہب میں، کسی اور دین میں، کسی اور مسلک میں جا کے تلاش کریں تو ایسی میٹھی میٹھی باتیں اور ایسے الفاظ اور ایسے خیالات اور ایسے تصورات آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ کتنی طریقے سے پہنچا جا سکتا ہے اللہ تک، یا کتنے طریقے سے مانگا جا سکتا ہے۔ عام طور سے دیکھیے جو فقیر ہوتے ہیں ان کو ایک ہی کوئی چیز یاد ہوتی ہے، اللہ کے نام پر دے دے، اس طرح کے الفاظ انہیں یاد ہوتے ہیں، لیکن کئی طرح کی چیزیں نہیں یاد ہوتی ہیں۔ اماموں نے بھرمار کر دی ہمارے لیے، یوں مانگ لو، یوں مانگ لو، ایسے مانگ لو، ان الفاظ سے مانگ لو۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اول تو ہمارا بھی دل لگے گا، رٹی رٹائی بات نہیں رہے گی، اور دوسرے یہ کہ ضرور ان مناجات میں کوئی اثر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دعائیں اور مناجات اماموں نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ میں شروع کرتا ہوں مناجات راجین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من اذا سألہ عبد اعطاہ، اے وہ خدا کہ جس سے جب بندہ مانگتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ انکنڈیشنل عطا ہے، بس بندہ مانگے تو، اور بندہ خلوص سے، پورے طور سے، توجہ سے، اپنے پاک دل سے مانگے تو پہلے ہی جملہ امام کہہ رہے ہیں، یا من اذا سألہ عبد اعطاہ، اے وہ خدا، اے وہ ذات کہ جس سے جب بندہ مانگتا ہے تو وہ بندے کو عطا کرتا ہے۔ وَإِذَا أَمَّلَ مَا عِنْدَهُ بَلَّغَهُ مُنَاهُ، اور جب وہ بندہ اس خدا کے پاس موجود چیزوں کی سے امید لگاتا ہے کہ یہ امید ہوتی ہے اسے اللہ سے، یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، تو جب بھی وہ بندہ امید لگاتا ہے ان چیزوں کی کہ جو اللہ کے خزانے میں موجود ہیں، تو اللہ روکتا نہیں ہے اسے، ان امیدوں تک، ان آرزوؤں تک اپنے اس بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ قَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ، واہ کیا جملہ ہے مولا کا۔ اور جب وہ بندہ، وہ فقیر، وہ مانگنے والا اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اپنے آقا کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، تو صرف اللہ دیتا تھوڑی نہ ہے، دیتے تو ہم لوگ بھی ہیں فقیر کو۔ اکثر فقیر مانگ رہا ہوتا ہے، ہم مثلا 10 روپے اٹھا کے اسے دے دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، ہمارے بچے تک حتیٰ دیتے ہیں، لیکن یہ چیز ہم میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی ہے جو آگے کا جملہ امام فرما رہے ہیں کہ جب تیرے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے تو صرف تو دیتا نہیں ہے، قربہ و ادناہ، تو پہلے اس بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، تو اس کے قریب ہو جاتا ہے، وہ بندہ تیرے قریب ہو جاتا ہے، تب صرف دیتا نہیں ہے، اسے قریب کر لیتا ہے۔ مجھے یاد ہے کبھی آپ کے خدمت میں وہ تفصیل سے وہ نصیحت پیش کریں گے کہ جو پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر کو کی تھی۔ اس میں ایک جملہ جناب ابو ذر سے کہا تھا کہ دیکھو فقیروں کو دینا، وَالدُّنُوَّ مِنْهُمْ اوصانی رسول اللہ، بھی بہت ساری چیزوں کے لیے کہا جناب ابو ذر نے کہ رسول خدا نے مجھے نصیحت کی بہت سی ساری چیزوں کی، ان میں سے ایک چیز یہ کی کہ تم فقیروں کو، ضرورت مندوں کو، خالی ہاتھ لوگوں کو، محتاجوں کو دو،
لیکن 2 کے آگے ایک جملہ اضافہ کیا، اور ان سے قریب ہو جاؤ، اور ان کی بات، ان کے دل کا درد، ان کی پریشانیاں، ان کا دکھ جانو اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھیے ہمارے صدقہ دینے اور خیرات کرنے کا انداز اور معصومین کے صدقہ دینے یا معصومین کے جو قریبی اصحاب تھے جیسے جناب ابو ذر، جناب سلمان، ان کا انداز بہت الگ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پیغمبر سے جب کوئی کہتا تھا، سائل مانگنے والے لوگ بھکاری بیٹھے ہوتے تھے سڑک پر، تب پیغمبر گزر رہے ہوتے تھے اور کوئی کچھ مانگتا تھا تو جو ہوتا تھا وہ تو دیتے ہی تھے، وہیں پر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے بھکاریوں کے ساتھ۔ اکثر ہوا امام حسن علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے، امام حسین علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ بیٹھ جاتے تھے ان بھکاریوں کے ساتھ، ان کا حال احوال پوچھتے تھے، ان کی مشکلات جانتے تھے، ان کو حل کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہیں سے جناب امام حسن علیہ السلام نے کہا چلو میرے گھر چلو، ابھی لے گئے اپنے گھر، کوڑیوں کو لے گئے گھر پہ اپنے اور کوڑیوں کو کھانا کھلایا۔ لوگ کوڑیوں سے دور بھاگتے ہیں، مولا نے کوڑیوں کے نہ صرف کے قریب بلکہ گھر لے گئے، اور وہاں پر یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان کسی مانگنے والے کو نہ صرف یہ کہ دے بلکہ اس کو اپنے قریب بلائے، خود اس کے قریب ہو جائے۔ سچ بتا رہا ہوں آپ سے، اس کے لیے میں نے 1000 بار سوچا، 1000 بار کوشش کی، نہیں ہو سکا۔ بہت بڑا رتبہ یہ اللہ کی عطا سے ہی انسان کو ملتا ہے، خاص اس کی توفیق ہو کہ وہ فقیروں، مانگنے والوں، ضرورت مندوں، پریشان حال لوگوں کے قریب بھی ہو جائے۔ وَإِذَا جَاءَ، اگلا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، وَإِذَا جَاهَرَهُ بِالْعِصْيَانِ سَتَرَ عَلَى ذَنبِهِ وَغَطَّاهُ۔ کیا بات کہی مولا نے، امام زین العابدین نے، کہ خدا وہ ہے کہ جب بندہ اس سے ملاقات کرتا ہے اس حالت میں کہ وہ پہلے کھلم کھلا گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم بہت سے موقعوں پر کھلم کھلا گناہ کر رہے ہوتے ہیں، 10 آدمی بیٹھے ہیں، کھلم کھلا غیبت ہو رہی ہے، کھلم کھلا جھوٹا الزام لگ رہا ہے۔ یہ تو میں بہت چھوٹا والا، اور جو اور گناہ ہیں ان کی فہرست گناہوں کا فائدہ کیا؟ آپ خود اپنے گناہوں کو، ہم خود اپنے گناہوں کو سوچیں۔ ہم تو اپنے گناہوں کو کھلم کھلا کرتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہماری آبرو جا رہی ہے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ فرشتے سن رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہی انسان کہیں اور بتائے گا ہماری آبرو چلی جائے گی۔ ہم تو ادھر سے کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، اور ادھر سے اللہ کیا کرتا ہے، وہ ہمارے گناہوں پر، وہ ہماری غلطیوں پر، خطاؤں پر لگاتار پردہ ڈالتا چلا جاتا ہے۔ یہ ویسی بات ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اس سچویشن کو تصور کرتا ہوں کہ ہم تو سمجھ لیے کہ آگ لگاتے جا رہے ہیں، جتنے درخت ہیں راستے میں ان میں آگ لگاتے جا رہے ہیں، پھونکتے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ٹھیک ایک گاڑی چل رہی ہے کہ جو آگ بجھا رہی، پانی ڈال رہی ہے اس پر، کچھ ایسی سچویشن۔ ہم تو گناہ کھلم کھلا کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ لگاتار پردے ڈالتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، کتنا میرا مہربان خدا ہے ہمارا۔ پھر اگلی صفت اللہ کی بیان کر رہے ہیں مولا، وَإِذَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ أَحْسَبَهُ وَكَفَاهُ، اور جب بندہ اس کے اوپر توکل کرتا ہے، یعنی بھروسہ کرتا ہے اپنے رب پر، تو وہ رب کیسا ہے، وہ اللہ کیسا ہے کہ وہ بھی اس بندے کو مطمئن کر دیتا ہے کہ تو نے میرے اوپر بھروسہ کیا، اب مطمئن رہ تو، میں تیرا کام بناؤں گا، میں تیری حفاظت کروں گا، میں تجھے کامیاب کروں گا۔ اور وَكَفَاهُ، اور اللہ اپنے بندے سے یہ بھی کہتا ہے کہ اب تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب سب کچھ میں ہی کروں گا، اب تجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے کی بات ہے، اس سے ملتا جلتا جملہ تھا۔ میری والدہ اسپتال میں ایڈمٹ تھی امریکہ میں، اور وہ امریکہ کا 1 نمبر کا ہاسپٹل تھا، نمبر 1 کا۔ بس اتفاق یہ ہے، اللہ نے ہی انتظام کیا تھا کہ وہ اس ہاسپٹل تک پہنچ گئیں، ورنہ ہم نے، یعنی ہمارے بھائیوں نے تو سنا بھی نہیں تھا اس کے بارے میں، وہ سب اللہ کا انتظام تھا۔ لیکن ایک جملہ اسپتال والوں نے کہا جب ایڈمٹ کیا کہ اب آپ لوگ مطمئن ہو جائیے، اگر دنیا میں کوئی مشین ہے جو مریض کو لگائی جاتی ہے یا کوئی دوا ہے جو مریض کو دی جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس ہے۔
ایسی کوئی مشین نہیں، کوئی ایسی دوا نہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یعنی آپ مطمئن ہو جائیے، ہم ہی کافی ہیں، اب آپ کو کہیں اور مریض کو لے جانا نہیں پڑے گا، ریفر نہیں کیا جائے گا۔ کچھ ایسی سچویشن ہے کہ جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ بڑھ کے کہتا ہے میرے بندے اب تجھے کہیں نہیں جانا پڑے گا، اب در در کی ٹھوکر نہیں کھانی، میرا در کافی ہے، میں ہی کافی ہوں۔ الہی من الذی نزل بکا ملتمسا قراکا فما قریتہ، یہ میرے مالک جب بھی جو بھی اے میرے خدا جو بھی تیری بارگاہ میں آیا اس بات کو سوچتے ہوئے کہ تو بڑی اچھی خاطر بات کرے گا، جیسے کہ آج ماہ رمضان میں آج کل ہم اللہ کے مہمان ہیں، وہ میزبان ہے، تو ہم امید لگائیں بڑی اچھی خاطر بات ہوگی۔ تو جو انسان بھی تیری بارگاہ میں یہ سوچتا ہوا آیا کہ خاطر بات تو اچھی ہوگی، ارے تمام جہانوں کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، کوئی معمولی جگہ تھوڑی نہ جا رہے ہیں، تو امام فرماتے ہیں جس نے یہ خیال کیا، جو اس امید سے آیا کہ خاطر بات بڑی اچھی ہوگی، تو نے اس کی بہترین خاطر بات بھی کی، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہ گئی، پھر وہ خوش ہو گیا، کیا مزہ آیا اسے۔ وَمَنِ الَّذِي أَنَاخَ بِبَابِكَ مُرْتَجِيًا نَدَاكَ، اور جو بھی تیرے دروازے پر آیا، بلکہ ایسے کہیں جو بھی تیرے دروازے پر آ کر سواری سے اترا۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں لوگ گھوڑے سے، اونٹ سے کسی کے ہاں جاتے تھے، وہ لمبا راستہ مسافر ایک شہر سے دوسرے شہر طے کر کے جاتا تھا، راستے میں ریگستان ایسے میدان بیابان پڑتے تھے، وہ سارا راستہ طے کر کے مسافر پہنچتا تھا، اپنی سواری سے اترتا تھا، جس کے ہاں جاتا تھا اس کے دروازے پر پہنچ کر سواری سے اترتا تھا۔ اسی چیز کو مولا یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تیرے دروازے پر آ کر اپنی سواری سے اترا، اور کیوں آیا؟ مرتجیاً نداکا، جو تیری عطاؤں کی امید لے کے آیا ہے، جو تیرے نعمتوں کی امید لے کے آیا ہے، فما اولیتہ، تو اس سے تو نے خالی ہاتھ نہیں پلٹایا، پھر تو نے اس سے کہا، جیسے ہمارے ہاں نہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم فلاں کے ہاں گئے تھے تو انہوں نے پانی کو بھی نہیں پوچھا، پھر یہ بات نہیں ہے، پانی کیا، جو چیز تم سوچ سکتے ہو وہ تمہیں اللہ دے گا اگر تم امید لے کر اس کی ڈیوڑھی پر جاؤ گے۔ اگلا جملہ مولا کہہ رہے ہیں اَيَحْسُنُ أَنْ أَرْجِعَ عَنْ بَابِكَ بِالْخَيْبَةِ مَصْرُوفًا، یہ میرے مالک کیا یہ اچھا لگے گا کہ میں تیرے دروازے سے واپس لوٹوں اور وہ بھی خالی ہاتھ؟ لوگ کیا کہیں گے یہ بتا، میری رسوائی تھوڑی نہ ہوگی، میری بے عزتی تھوڑی نہ ہوگی، تیرے اوپر تیرے نام پر آنچ آئے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ ذرا یہ سوچ کہ اگر میں تیرے پاس آیا، تیرے دروازے پر اترا، تیرا مہمان بنا، اور پھر تیرے پاس سے خالی ہاتھ جاؤں تو کیسا لگے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ وَلَسْتُ أَعْرِفُ سِوَاكَ مَوْلًا بِالْإِحْسَانِ مَوْصُوفًا، مجھے تیرے سوا کسی اور آقا کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں ہے، میں تو بس تجھے ہی جانتا ہوں۔ وہ آقا، دیکھیں آقا اس زمانے میں جن کے غلام ہوتے تھے، بہت سارے آقا ہوتے تھے، تیرے سوا کوئی ایسا آقا نہیں کہ جو اپنے غلاموں پر احسان کرتا ہو انکنڈیشنل۔ ہر آقا اپنے غلام کے ساتھ کچھ نہ کچھ زیادتی، کچھ نہ کچھ ظلم کر ہی بیٹھتا تھا، اگر ظلم نہیں بھی کرتا تھا تو ہر بات تھوڑی نہ غلام کی مان لیتا تھا، لیکن تو کیسا بہترین آقا ہے کہ جو میں کہتا ہوں تو مجھے دے دیتا ہے۔ کیف ارجو غیرک، اب بتا اس حالت میں کہ جب مجھے تو سب کچھ دے رہا ہے، سب کچھ تیری بارگاہ سے مل رہا ہے، تو میں پھر کیوں کسی اور سے امید لگاؤں، کیوں تیرے سوا کسی اور سے امید لگاؤں۔ والخیر کلہ بیدک، جبکہ تمام کے تمام اچھائی نہ صرف یہ کہ تیری طرف سے ہے، بلکہ تو اچھائی کو پروڈیوس کر دیتا ہے، جنریٹ کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے نئے سرے سے۔ دیکھیے میرے دل میں اکثر یہ خیال آتا ہے، آپ پڑھیں آیت الکرسی کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت زمین و آسمان پر ہے،
بادشاہت ایک چیز، اور اس میں اکثر پھر قرآن کا بھی جملہ ہے، دعاؤں بھی آئے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر، تیرے ہاتھ میں۔ یہ تیرے ہاتھ میں ہونے کا مطلب جب خاص طور سے استخارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم، تو ہمیں یہ خیال آتا ہے دیکھیے کہ خیر جو ہے وہ ہم اللہ سے چاہ رہے ہیں، اگر اللہ ہم جو چیز ہم چاہ رہے ہیں اس میں خیر مان لیجئے کہ فی الحال نہیں، تو اللہ بنا دے گا خیر، وہاں پر جنریٹ کر دے گا، خلق کر دے گا، تو اس میں تو یہ صلاحیت ہے۔ والخیر کلہ بیدک، ہر خیر سارا کا سارا، بھلائی ساری کی ساری تیرے ہاتھ میں ہے۔ وکیف اؤمل سواک، اور میں تیرے سوا کیسے کسی سے، تو بتا کیسے کسی اور سے امید لگاؤں۔ والخلق والامر لک، جب کہ کسی چیز کو بنانا اور کسی چیز کا پلان بنانا، فارمولہ جو بھی آپ کہیں، وہ سب تیرے پاس ہے۔ اکثر دیکھیے ہم دوا کی دکان پر دوا لینے جاتے ہیں، وہ دیکھتا ہے نسخہ اور دوا والا کہتا ہے بھائی یہ دوا ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر ہم ادھر ادھر دوسری دکان، تیسری چوتھی آٹھویں پر پھرتے ہیں کہ وہ دوا مل جائے۔ لیکن کیا ایسی ایک دوا کی دکان آپ سوچیں جہاں پر جو لکھا لے گئے وہ وہیں پر، اس نے کہا اگر نہیں بھی ہوگا تو ہم ابھی دوا بنائے دیتے ہیں۔ ایسی دکان سوچئے جو یہ کہے کہ یہ دوا ہے تو نہیں، رک جائیے ابھی ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں۔ یہ تو دکان ہے۔ اور اللہ کیا ہے، وہ خیر جو ہم مانگ رہے ہوں یا جو خیر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ بھلائی وہ بنا دیتا ہے، نئے سرے سے خلق کر دیتا ہے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں اقطع رجائی منک، تو ہی بتا، اچھا تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں، کیا میں اپنی امید کے جو دھاگے ہیں وہ تجھ سے توڑ لوں، انہیں کاٹ دوں، ان امید کے دھاگوں کو، وہ جو امید کی کرنیں تجھ سے جا کے جڑتی ہیں انہیں کیا توڑ دوں، انہیں کیا ختم کر دوں، وہ جو امید کے دھاگے مجھ سے شروع ہو کر تجھ تک پہنچتے ہیں انہیں کیا کاٹ دوں، تو بتا۔ وَقَدْ أَوْلَيْتَنِي مَا لَمْ أَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِكَ، اب تک کا تو یہ حال ہے، اب تک تو ایسا ہوا ہے، جو میں نے تجھ سے نہیں مانگا وہ بھی تو نے مجھے دیا، میرے اوپر تو تو نے نعمتوں کی بارش کر دی، موسلا دھار بارش، پے در پے، نعمت ہی نعمت، ایک کے بعد ایک نعمت، میں بوکھلا جاتا ہوں کبھی کبھی، اتنی نعمتیں میرے اوپر تو انڈیل دیتا ہے۔ تو اب تک تو ایسا ہوا ہے، تو اب کیا آئندہ جو میری تجھ سے امید ہے کیا اس دھاگے کو کاٹ دوں؟ ام تفقرنی الی مثلی، کیا تو مجھ جیسے ہی کسی انسان کا محتاج بنانا چاہتا ہے؟ کیا تو مجھے کسی اور دروازے پہ بھیجنا چاہتا ہے، جو اس دروازے پر جو خود محتاج ہے؟ مجھ جیسا کوئی اس دنیا میں تیرے سوا تو سب مخلوق ہیں، تو ہی ایک خالق ہے، کیا مجھے کسی اور مخلوق کے دروازے پر بھیجنا چاہتا، اس کا محتاج بنانا چاہتا ہے؟ وَأَنَا أَعْتَصِمُ بِحَبْلِكَ، جبکہ میں تو تیری رسی کو تھامے ہوئے ہوں۔ یا من سعد برحمتہ القاصدون ولم یشقى بنقمتہ المستغفرون، اے میرے مالک تو وہ ہے کہ جس کی رحمت کے ذریعے کوشش کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ تیری رحمت تھی تو جن لوگوں نے کوشش کی، جن لوگوں نے کوئی عمل کیا، وہ کامیاب تیری رحمت کی وجہ سے ہوئے۔ وَلَمْ يَشْقَى بِنِقْمَتِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ، اور تیری نقمت، رحمت کا الٹا نقمت ہوتا ہے، یعنی تیری رحمت نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو توبہ کرنے والے ہیں، جو استغفار کرنے والے ہیں، وہ بد نصیب نہیں ہوئے۔ اگر تو چاہے تو ان توبہ کرنے والوں کے اوپر بھی تو ایک بار کرم کرے، بلکہ تیرا کرم ہر وقت ان کے اوپر رہتا ہے۔ کیفا انسا کا، بس آخری جملہ میں پڑھ رہا ہوں، کیفا انسا کا، بتا مجھے میں تجھے کیسے بھلا دوں، یہ مجھے بتا کیسے بھول جاؤں تجھے۔ وَلَمْ تَزَلْ ذَاكِرِي، جبکہ تو مجھے ہر وقت یاد کرتا ہے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر تو مجھے ہر وقت یاد کر رہا ہے اور ہر جگہ میرا نام لے رہا ہے تو پھر میں بھی تجھے ہر وقت یاد رکھوں، ہر وقت تیرا تذکرہ کروں، ہر وقت تیری یاد میں ڈوبا رہوں۔
कैफ़ अंसा का, कैसे भूल जाऊँ तुझे। वलम तज़ल ज़ाकरी, जबकि तू तो हमेशा मेरा जिक्र करता है, मेरी याद में रहता है। व कैफ़ अलहु अनका व अंत मुराक़िबी, और मैं कैसे तुझसे मुँह फेर लूँ जबकि तू हर वक्त मेरी देखभाल करता रहता है। तेरी निगाह हर वक्त मेरे ऊपर रहती है, तू हर वक्त मेरी हिफाजत करता है, तो मैं तुझसे कैसे मुँह मोड़ लूँ। ये तो बेमुरव्वती की इंतहा होगी कि तू मुझे याद करे, मेरी देखभाल करे और मैं तुझसे मुँह मोड़ूँ, तुझे भुला दूँ। ऐ मेरे मालिक, ये नहीं हो सकता। मैं तो तुझसे उम्मीद लगाए हूँ, मैं तो राजीन में से हूँ। ऐ मेरे मालिक, बस जिन चीज़ों की उम्मीद लगाया हूँ वो मुझे दे दे। अच्छा देख, अगर मेरी ज़बान में तासीर नहीं, अगर मेरी तवज्जो तेरी तरफ नहीं, तो देख इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इन्हीं मुनाजात का वास्ता, जो कुछ इनमें कहा गया वो हमें अता फरमा। तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारे आमाल को इस महीने में कबूल फरमा, हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। जो दुआएं हम भूल जाते हैं उनको भी हमारे हक़ में और दुनिया वालों के हक़ में कबूल फरमा। बिन नबी व आलिही।